بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے گھروں کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری پوری کی پوری سوسائٹی کی ضرورت ہے اور اس کا بہت شدید فقدان ہے۔ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا نظام موجود ہے اور بہت سی ایسی ضروری اسپیکٹس ہیں جن پر ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، جو نسل اب آ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے بڑے بھی ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اساتذہ بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، چلیں کوئی نہ کوئی چھوٹا کر کے ان کو بتا دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے ہیں، ایک عمر کی لمٹ سے آگے گزر گئے، ان کو سمجھانے، ان کو معاملات کی انڈرسٹینڈنگ، اگر وہ پہلے اس گرومنگ کے پروسیس سے نہیں گزرے تو ان کو سمجھانے کا ہمارے ہاں کوئی شعبہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر کہ چھوٹے اور بڑے، یہ معاشرے کی اور گھر کی اور خاندان کی اکائی ہیں، یہ دونوں بیلنس ہو کے اپنے اپنے حقوق و فرائض کو جان کے چلیں گے تو معاملہ چلے گا۔ ان میں سے ایک بھی نہیں جانے گا تو معاملہ نہیں چلے گا۔ اب ہمارے ہاں جس طرح میں نے عرض کر دیا، بچوں کے لیے تو کوئی بھی بڑا بچوں کو سمجھا سکتا ہے اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں اور وہ سن بھی لیتے ہیں کہ وہ بچے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایک سطح سے اوپر گزر گئے ہیں، جو اب باپ ہیں یا جو ماں ہیں یا جو چچا ہیں یا جو تایا ہیں یا جو ممانی ہیں یا جو دادا دادی نانا نانی ہیں، ان کی بھی اتنی اصلاح اور اتنی انپٹ خاندانی زندگی میں اور پرسنل لائف میں ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر ان کی گرومنگ نہیں ہوئی اور وہ طبیعتوں میں بگاڑ ہے تو وہ آگے پورا کا پورا خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمارے پورے تعلیمی نظام میں، ہمارے معاشرتی نظام میں اور ہمارا جو اس وقت دینی سیٹ اپ ہے، اس میں اس حصے کے لیے، اس طبقے کے لیے گنجائش کم ہے۔ تو آج میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ خاندان کے سربراہ کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ دو ذمہ داریاں جو خاندان کے سربراہ کی ہونی چاہیے، جو بڑا ہے، جو گارڈین ہے، جو کیئر ٹیکر ہے، جو قوام جس کو اللہ نے بنایا ہے، ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے، اس کی دو ذمہ داریاں۔ ایک ذمہ داری اس کی یہ ہے، پہلی، کہ گھر میں دینی ماحول کو وہ قائم رکھے، وہ ذمہ دار ہے اس کا اور وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس کا، کہ گھر میں نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تقوی و طہارت کی پابندی، اچھی چیزوں کی پابندی اور بری چیزوں کو گھر سے خاتمہ کرنا، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے خاندان کے سربراہ کے طور پہ، اور وہ اس چیزوں کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح، جس طرح معاملات جانوروں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی گزریں اور بس وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ جواب دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے اور ہر ایک کے آگے جو اس کے ماتحت ہیں اس سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ تو خاندان کے سربراہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، اور وہ تربیت یافتہ اور نیک صالح ہوگا تو وہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی تربیت یافتہ بنائے گا، نیک عمل والے بچے بنائے گا، گھر میں ایک نیکی کا پورا ماحول بنائے گا۔ ایک روایت ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس کی سند پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اصلاح کے حوالے سے وہ بڑی شاندار روایت ہے کہ ایک عورت کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ 4 مردوں کو بھی بھیج۔ کون؟ پہلا وہ کہے گی میرا باپ، اگر میں اس طرف گئی تھی، یعنی اصل راہ سے ہٹی تھی اور گمراہی کی طرف گئی تھی، تو میرا باپ پہلا میرا گارڈین اور کسٹوڈین تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ میری اصلاح کرتا، پھر میرا شوہر، پھر میرا بھائی، پھر میرا بیٹا۔ تو گویا ہر ایک نے درجہ بدرجہ اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ وہ ایک جو خاتون بگڑی تھی وہ 4 مردوں کو ساتھ لے کر جائے گی، لہٰذا یہ ایسی آسانی والی بات نہیں ہے۔ تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ دوسرا اسپیکٹ بالکل اس سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ان کی گرو کریں، ان کو معاشرے کے ساتھ اپ گریڈ کریں، اپ ڈیٹ کریں، ان کا لباس اپ ڈیٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی شرعی حدود میں رہ کے ان کا فیشن اپ ڈیٹ کریں، ان کا نالج اپ ڈیٹ رکھیں، ان کو اپ ڈیٹ رکھنا فرض ہے۔ کیا ہوتا ہے، ہم عام طور پہ بہت سارے ایسے کیسز ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلز پر لوگ آتے ہیں، طلاقیں ہو گئیں، میاں بیوی کی بنتی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی گھر میں نہیں بنتی، باہر بڑی عورتوں کے ساتھ بنتی ہے۔ جب اس کا سراغ لگایا گیا، اور کئی ایسے لوگوں سے میں پرسنل ملا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ باہر کی عورتیں بن ٹھن کے رہتی ہیں، وہ کہتا ہے جی گھر میں یہ ماحول ہمیں میسر نہیں آتا۔ تو اس کے اندر دونوں قصوروار ہیں، بیوی اس حوالے سے قصوروار ہے کہ اس کو یہ
یہ نازک پہلو ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور شوہر اس حوالے سے قصوروار ہے کہ اس نے کتنی کوشش کی ہے کہ بیوی کو بھی اپ ڈیٹ رکھے جس طرح خود اپ ڈیٹ رہتا ہے، اس کے لباس کا بھی اتنا ہی خیال رکھے، اس کی گرومنگ کا بھی اتنا ہی خیال رکھے، اس کو بھی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ایٹیکیٹ سکھائے جو دائرۂ کار شریعت نے طے کر دی اس میں۔ تو لہٰذا یہ دونوں پہلو اگر سربراہ خاندان چلائے گا تو ایک اچھے طریقے سے نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ فیملی رن کرے گی اور گرو کرے گی۔ اور اگر نہیں چلائے گا تو پھر وہ خود بھی ناکامی کا شکار ہوگا، اور وہ ناکامی اگلی نسلوں تک بھی منتقل کرے گا، ذہنی طور پہ بھی انتشار کا شکار ہوگا، اور دینی طور پہ بھی اپنے فرائض سے عدم ادائیگی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔